جی دوستو، پاکستان میں ایک بار پھر مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، کیونکہ جب بھی مخلوط حکومت پاکستان میں بنی ہم نے دیکھا کہ ریاست ہی کمزور ہوئی، اور یہ کوئی ماضی بعید کی بات بھی نہیں ہے، یہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے تک پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اس میں تقریباً تمام جماعتیں ہی شامل تھیں، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے علاوہ، اور وہ جس طریقے سے وہ حکومت اس نے کام کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اس کی پرفارمنس برا حال کر دیا پاکستان کا۔ تو اس سے بھی کوئی اچھی توقعات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن کیا کیا جائے کہ اب اور کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آپشن رہ گیا ہے، اور یہی وہی چہرے ہیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کے افق پر، اور وہی بار بار ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے پاکستان کی، سچی بات تو یہ پوچھیے۔ ہم تو نوحہ خواہ ہیں ہی اس بارے میں، لیکن بہت سے ممالک اس پہ خوش بھی ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی اب ریاست کمزور ہوگی تو بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، اور اس ضمن میں بھارت سر فہرست ہوگا، اور وہ بڑا کلوزلی واچ بھی کر رہا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کو مزید کمزور کیا جائے، اور تاکہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس پہ بھی پاکستان ریلیونٹ ہو جائے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ تو بھارت میں البتہ بڑی خوشی کا سماں ہوگا، خاص طور پہ مودی صاحب تو بہت ہی خوش ہوں گے کہ چلیے جی ایک اور ویک گورنمنٹ آ رہی ہے، اور پھر اس گورنمنٹ میں چونکہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور تھا، انتخابی منشور تھا، تو وہ اب آسانی سے ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ جی ہماری تو کوalition گورنمنٹ تھی، اس لیے ہمیں موقع ہی نہیں ملا، یا ہمیں وہ آزادی نہیں تھی، یا وہ اسپیس نہیں تھی جس کے تحت ہم اپنے منشور پہ کام کر سکتے ہو۔ 5 سال کے بعد یہی حکومتیں، یہ جو پارٹیاں ہیں اس مخلوط حکومت میں، ایک دوسرے کا یہ دست و گریبان ہوں گی، اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کریں گی، اور ان کا بس یہی ہوگا کہ جی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو اگر آپ میجورٹی دیتے تو تب ہم ڈیلیور کر سکتے۔ تو یہ باتیں ہمیں سننے کو ملے گی جب ہوپ فلی 5 سال اگر پورے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح امریکہ بھی ایک لحاظ سے خوشی ہوگا کہ وہاں، کیونکہ یہ جو مین اس کے مخلوط حکومت کی جو مین پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ آبویسلی ان کی ایک انکلینیشن تو ہے، کیونکہ امریکہ کا زیادہ رجحان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب ہے، اور ہم نے دیکھا میمو گیٹ ہمیں یاد ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طور جو ہے پاکستان کو چین سے دور کیا جائے، اور شاید پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ ان کے مقاصد کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ پی ایم ایل این کا رجحان چین کی جانب بھی ہے، لیکن وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جائیدادیں، ان کے بچے سب چونکہ ویسٹرن دنیا میں ہیں، تو اس لیے وہ بھی ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں۔ تو ان کو بھی بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان جتنا ویک رہے گا وہ اپنے مرضی کے مطابق فیصلے بھی کروا سکیں گے ان سے، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو، چاہے جموں کشمیر کا تنازع ہو، یا چین کے معاملے میں بھی کچھ ہمارے درمیان وہ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے بھی وہ کوشش کرتے رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں جب وہ آئی۔ تو میں کوئی زیادہ پر امید تو نہیں ہوں، لیکن بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی آواز تو اٹھاتے رہیں، کیونکہ آج کل جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے بالکل خاموشی ہے، اور ابھی رمضان تک جو ہے اسرائیل نے دھمکی دی ہے رفح پہ حملہ کرنے کی، اور اس وقت وہاں تقریباً آپ کہہ لیں 15 لاکھ فلسطینی گھرے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے، اور اگر گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا اسرائیل نے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تباہی ہوگی، کتنی اور شہادتیں ہوں گی، کیونکہ فلسطینی شہادتیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت ایک مسلم دنیا کے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پہ کیا لازم ہے، کیا ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ اور اگر اسی قسم کی کمزور حکومتیں پاکستان میں آتی رہیں گی تو پھر تو ہم اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم تو دیکھیے نا، اسرائیل کے بارے میں تو ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، اسرائیل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں ایک بڑی واضح پالیسی دی تھی، لیکن ہم ابھی تک صحیح معنوں میں اپنی آواز اٹھا نہیں سکے۔ کیا ہوتا اچھا ہوتا کہ ہم ایک زبردست ڈپلومسی کرتے، لیکن کیا کیجیے کہ نگراں حکومت ہی پاکستان میں ان کی چونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے،
تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، صرف اسٹیٹمنٹس ہی ہم ایشو کرتے رہے، اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ فلسطین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کوئی ذرا مجھے بتا دے۔ صرف اسٹیٹمنٹس ایشو کرنے کے علاوہ تو کوئی ہماری سفارتکاری نظر نہیں آئی، بلکہ ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آیا اس معاملے میں کوئی بات کرے، کہیں جا کے ایکٹیو ڈپلومسی کرے۔ پاکستان آلموسٹ ریلیونٹ ہو گیا، اور ہم شاید وہ واحد ملک ہیں دنیا کا جس کا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ایشو ہے، یہ عربوں کا ایشو بھی ہے لیکن ہمارا بھی ایشو ہے، یہ مسلم دنیا کا ایشو ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ صرف عرب دنیا کا ایشو نہیں ہے، وہ تمام عالم اسلام کا ایشو ہے۔ اور پھر مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، ہماری تو خاص فورن پالیسی میں بڑا اسپیشل ایمفیسس رہا ہے مسلمان دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کا، اور مسلمان دنیا کے جہاں جہاں بھی کازز ہیں، مسلم کازز، ان کو بھی ہم ان پہ بھی ہم نے ہمیشہ ایک صحیح واضح پوزیشن لی ہے۔ لیکن اس بار افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، بچے، خواتین، بوڑھے، ہر کوئی اس میں کوئی انوسنٹ معصوم شہری مارے جا رہے ہیں، تو ہم ہیں کہ ہماری آواز تک نہیں نکل رہی، اور ہم چونکہ یہی معاملات ہیں، ہم نے اسرائیل کو خوش کرنا ہے، ہم نے امریکہ کو خوش کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہماری آواز ہی نہیں نکل رہی۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں ہم اسرائیل کے معاملے میں اس قدر جو ہے بالکل انڈفرنٹ سے ہو چکے ہیں، اور کسی طور بھی پاکستانی عوام کو قابل قبول نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستانی جو ہیں وہ تو بالکل یک آواز ہو کر یہی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو اب دھمکی دی جائے پاکستان کی جانب سے کہ اگر اس نے رفح پہ حملہ کیا تو پھر پاکستان میں تمام وسائل بروئے کار لا کر اس فلسطینیوں کی مدد کرے گا۔ وہ کہ بڑا ڈپلومیٹک لگتا ہے، لیکن بعض اوقات میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اسی طرح اسی فارمولیشن میں ہم کوئی بات کریں، لیکن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی واضح پالیسی کا اعلان کریں، تاکہ اسرائیل جو بھارت کے ساتھ مل کر ہماری جو ساورنٹی ہے، ہماری جو انٹیگریٹی ہے، اور جو کچھ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کر رہا ہے بھارت کے ساتھ میں، وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھیں، اور ایک مضبوط اور بڑی ایکٹیو سفارتکاری کے ذریعے ہم بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمام جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے ادارے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے فلسطینیوں کے ساتھ بھلے کچھ بھی ہو جائے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں ہے۔ اور آج اگر یہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرے گا تو کل یہ سب دنیا، مسلم دنیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ اور مخلوط حکومت، جس طرح میں نے پہلے کہا، بہت سے ممالک کے لیے نوید بھی ہوگی، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تھینک یو۔